أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسلیمان داؤد اور سلیمان. اللہ نے یہاں دو انبیاء کا تذکرہ کیا ان آیات میں، داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. اللہ نے دونوں کو نبوت بھی دی، حکمت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. ان کی حکومتیں اتنی مضبوط تھی کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. اذ یحکمانی، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، ایک کھیت کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس کو کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات کو چر لیا تھا، کھیت کو نقصان پہنچایا تھا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. تو داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا. اصل حکمران تو داؤد علیہ السلام تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے بکریاں رات کو جب کھیت میں چر گئی اور کھیت والے کو نقصان پہنچایا، اور نقصان اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو بکریاں چرنے والی بکریاں تھیں ان کی قیمت کے برابر تھا تقریباً. تو تبری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، کیونکہ اس کا نقصان ہوا ہے، اور نقصان بھی اتنا ہے جتنی مالیت کی بکریاں ہیں. تو یہ کھیت والے کو دے دی جائیں اور اپنا نقصان پورا کرے. جب یہ فیصلہ سن کر وہ بکریوں والا باہر آ رہا تھا تو سلیمان علیہ السلام، جوانی کا عالم تھا، انہوں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری بکریاں کھیت والے کو مل گئی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اگر میرے پاس یہ کیس ہوتا تو میں فیصلہ کچھ اور کرتا. پوچھا کیا فیصلہ کرتے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، کھیت والا انہیں جہاں گھاس ڈالے گا، پانی پلائے گا، وہاں وہ بکری کا دودھ بھی استعمال کرے. کھیت والا بکریاں لے لے اور بکریوں والے کو یہ کھیت دے دیا جائے، یہ اس پہ دوبارہ بوٹے لگائے، ویسے ہی درخت لگائے، جو انہوں نے انگور کی بیلیں خراب کر دی وہ دوبارہ محنت کرے اس باغ میں، یہاں تک کہ وہ باغ ویسا ہی ہو جائے جیسا کھیتی چرنے سے پہلے تھا. اس کے بعد پھر کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے، بکری والے کو بکری واپس کر دی جائے. تو جب یہ فیصلہ انہوں نے سنایا اور داؤد علیہ السلام کو بھی یہ فیصلہ پہنچا، تو دیکھیے بادشاہ ہوتے ہوئے نوجوان بیٹے کے فیصلے کو پسند کیا اور اس پہ کوئی تکبر کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، یہ بیٹا کون ہے بولنے والا. انہوں نے فوراً اس کے فیصلے کو ہی نافذ کر دیا. تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے جب ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کیا، جبکہ کھیت کو قوم کی بکریوں نے چر لیا تھا، فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. اور دیکھنے کے ساتھ فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، یعنی سلیمان کا فیصلہ اللہ کو پسند آیا. اللہ نے جو علم اور حکمت ان کو دی تھی اس کی روشنی میں ان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم بھی دیا، بادشاہت بھی دی، علم بھی دیا.
نبوت کا علم بھی ان کے پاس تھا، دانائی کی حکمت بھی ان کے پاس تھی، اور پھر بادشاہت بھی ان کے پاس تھی۔ تو فیصلہ غلط ہو جانے کے باوجود، یا فیصلہ سے یعنی دونوں فیصلے درست ہوں اور وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، تو اللہ نے دونوں کی تعریف کی ہے کہ دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، لیکن فیصلہ سلیمان کا زیادہ بہتر تھا۔ اور باپ، دیکھیے کمال ہے باپ اور بیٹے کی، کہ بادشاہ ہوتے ہوئے کتنی انکساری ہے، حق کے سامنے کتنا ان کا جھکنا ہے، کہ جو ہی بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ ایک فیصلہ کر کے آئے ہیں اور اس فیصلے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور میں بیان کروں، وہ بیان کیا، اور باپ نے اس کمی کو قبول کیا، اس فیصلے کو جو سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، اس کو باپ نے نافذ کر دیا۔ تو یہ ان کی بادشاہت کی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے، کسی کو علم دے، کسی کو حکومت دے، اور پھر وہ اپنے سے چھوٹوں کی بات کو اس لیے قبول کر لے کہ وہ حق ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور یہ انعام اتنا بڑا انعام ہے کہ جن کو اللہ حکومت دیتا ہے ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور جبھی اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ایک طرف بادشاہت تھی، دوسری طرف اللہ کے سامنے عاجزی، درویشی، اور وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ایسے کہ پہاڑوں کے اندر نکل جاتے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، پرندے بھی سنتے تھے، پہاڑ بھی جھوم اٹھتے، پہاڑ بھی ساتھ آواز نکالتے اور پرندے بھی آواز نکالتے۔ اب یہ پہاڑ ہماری نظر میں تو بے جان ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ کو بھی ایسا مسخر کیا کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، جیسے کہ اللہ نے یہ بیان بھی کیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو نہیں جانتے۔ تو پہاڑوں کی تسبیح کا بیان کرنا یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور پرندے ان کے ساتھ جب وہ خوش الحانی کے ساتھ، ان کی خوش الحانی مشہور ہے، جب وہ خوش الحانی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کی تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ یہ جو تسخیر ہے کائنات کی، یہ جو پہاڑوں اور پرندوں کے اوپر ایک کنٹرول ہے، یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ ہمارے اختیار میں تھا، یہ کام کرنے والے ہم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درویشی کا ذکر بھی کیا، بادشاہت کا ذکر بھی کیا، پھر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اسے سکھایا، صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، تمہارے لیے لباس بنانا، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں جنگ میں بچائے۔ اب جہاد کا ذکر کیا کہ جہاں ایک طرف وہ بادشاہ تھے، وہ لوگوں کے درمیان حکمرانی کرتے ہوئے صحیح فیصلے کرتے تھے، دوسری طرف وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اب یہ بھی ان کی صفت تھی کہ وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے، اور جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مہارت دی زرہ بنانے کی، کہ اس زرہ کو پہنتے تھے جنگ کے دوران۔ اس زرہ پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے دو زرے، آپ نے ایک جنگ میں 2 زرے پہنی، اوپر اور نیچے، تو یہ خاص لباس دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند بھی دی کہ وہ زرہ بنائیں، اور زرہ بنانے کے بعد اس میں جنگ میں وہ دشمن سے کے حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ وہ جہاد بھی کرتے تھے، اور اس کے لیے ان کے پاس طاقت بھی تھی، دشمن سے لڑنے کے لیے بہترین فوج ان کے پاس تھی، اور بہترین ہتھیار بھی ان کے پاس تھے۔
تو یہ بھی ایک مومن کو کرنا ہے کہ جب اللہ اس کو طاقت دے اور وہ جہاد کرے تو اپنا پورا بچاؤ کرے. یہ نہیں کہ بس دلیری اور جذبات کے تحت وہ جنگ میں کود کر شہادت پالے. ٹھیک ہے، شہادت اللہ کی بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس میں اپنی حفاظت کرنا ذرا جو جس کے وہ موجود تھے سمجھیے. اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت دی تھی کہ لوہا پگھل جاتا تھا. بہرحال یہ تفاسیر کے اندر باتیں ہیں، احادیث صحیحہ یا قرآن مجید کے اندر تو ایسی بات ذکر نہیں ہوئی، صرف یہی کہ ہم نے ان کو سکھایا لوہے کا لباس بنانا تاکہ وہ جنگ سے تمہاری حفاظت کر سکیں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار بنو گے؟ کہ اس کے بعد پھر یہ حفاظتی ذرا یہ عام ہو گئی اور پھر مسلمانوں نے بھی اس کو استعمال کیا، اور آج بھی دشمن سے بچاؤ کے ہتھیار یہ جمع کرنے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ تم دشمنوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے ایسے ہتھیار بناؤ. تو اس کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ بھی ہو. یہ نہیں کہ اس طرح آج کے دور میں سائنس ترقی کر گئی اور سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں آ گئی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہمیں تو صرف اللہ نے تسخیر دی ہے عارضی طور پر، وہ بھی آزمائش کے لیے. ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے. ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا داؤد علیہ السلام کے بعد. ولی سلیمان الریح عاصفہ، ہم نے تیز چلنے والی ہوائیں اس کے لیے مسخر کر دی. تجری بامرہ، جو اس کے حکم کے تحت چلتی تھی. تو اللہ نے خاص انہیں یہ استطاعت دی کہ وہ ہواؤں پر بھی کنٹرول حاصل کریں. ہواؤں پہ کنٹرول حاصل کرنا بہت سے طریقے ہوں گے. ایک طریقہ تو بادبان بنانے کا بھی ہے. بحری سفر میں بادبان بنتے ہیں، اور یہ بادبان اس زمانے میں انجن کا کام دیا کرتے تھے. ہوائیں ان کو چلاتی تھی. تیز ہواؤں میں بھی انہوں نے ایسے بادبان بنائے تھے کہ وہ محفوظ سفر ہو گیا تھا. تو اللہ نے خاص ذکر کیا کہ ہم نے ہوا ان کے لیے مسخر کی، اور جو چلتی تھی اس کے حکم سے. اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس پہ ہم نے برکت دی. وہ سرزمین شام اور فلسطین کی سرزمین ہے. شام اور فلسطین کی سرزمین میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی زرخیزی رکھی ہے. تجارتی مرکز تھا یہ، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے شام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہوائیں ان کو لے کر شام کی طرف سفر کرتی تھی، تاکہ تجارتی سفر بھی ہوتا تھا اور جہاد کا سفر بھی ہوتا تھا. یہ ہوا کا مسخر ہونا، جیسے آج جہازوں پر ہم سفر کرتے ہیں، ہوا کیسے مسخر ہے کہ وہ جہاز ان ہواؤں کے اوپر چلتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ مسخر کرتا ہے. بس یہی اللہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ بادشاہ ہو کر بھی کتنے عاجز تھے کہ وہ ہماری بڑائی کو مانتے تھے، ہماری تسبیح بیان کرتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے. ہم نے جو ان کو یہ توفیق دی اور یہ جو ہوا مسخر کی، ہم ان کو جانتے ہیں وہ کتنے تابع دار ہیں ہمارے. اور آج بھی جو چیزیں ہمارے لیے اللہ نے مسخر کی ہیں، ہمیں ان کے استعمال کے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے، اگر غلط استعمال کریں گے، ایٹم بم بنا کر ساری انسانیت کو ختم کر دیں گے، تو یقیناً ہمیں ایک دن کا حساب دینا ہوگا. ہم دین کے مقابلے میں نکلیں گے تو یقیناً ہمیں اس بات کا جواب دہ ہونا ہوگا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں نکلے ہیں. ہم اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تمہیں آنا ہوگا ہمارے پاس ایک دن. فَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں بھی، مَن يَخُوصُونَ لَهُ،
ایسے تھے جو غوطہ لگاتے تھے سمندر کے اندر غوطہ لگا کر وہاں سے ہیرے اور موتی نکالتے تھے، اور وہ ہیرے اور موتی جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے کام آتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، ان جنات کو اللہ نے ایسا مسخر کیا تھا کہ یہ سلیمان کے لیے بہت سے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی ان کے ذریعے ہوئی، اور وہ تعمیر ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ایک نمونہ ہے۔ تو یہ جنات کے ذریعے جو فسادی لوگ ہیں، جو فسادی جنات، وہ فسادی ہیں، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کو۔ بادشاہ حقیقی وہی ہے جو اللہ مالک الملک ہے، اور اللہ کی توفیق سے جس کو اللہ نے حکومت دی ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ فسادی عناصر سے فائدہ اٹھائے، ان کے فساد کو روکنے والا اور ان کو کارآمد بنانے والا معاشرے کے اندر، تاکہ لوگوں کے فائدے کے لیے چیزیں بنیں، لوگوں کو ان سے فائدہ ہو۔ تو یہ ایک بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ شیاطین سمندر کے اندر غوطہ بھی لگاتے تھے اور بہت سے کام ان کے لیے کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ یعنی وہ صرف داؤد اور سلیمان کے اختیار میں نہیں تھے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکے، اس کے سامنے سرکشی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نگرانی کرنے والے تھے، اور جب اللہ نگرانی کرنے والا ہو تو پھر یقیناً وہ چیز انسان کے تابع ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے تابع بہت کچھ ہے، بجلی تابع ہے، دیکھیں کیسے ہے، سوئی گاز کیسے تابع ہے۔ یہ تابع سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ ان کا اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جب عارضی طور پر کنٹرول دیا ہے، حقیقی کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اس نے ہمیں آزمانے کے لیے یہ کنٹرول دیا ہے، تو ہمیں یہ اس کے حکموں کی تابع داری میں چیز خرچ کرنی ہے۔ اس کی نافرمانی میں ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ وہ ان سے ناراض ہو جائے۔ اصل نگرانی، اصل حفاظت اسی کی ہے۔ دیکھیں کیسے یہی گیس کس طریقے سے گھروں کے اندر بعض اوقات لیک کر جاتی ہے، اور پھر دھماکہ ہوتا ہے، آگ جلانے پر انسان جل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مالک الملک کے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں بھی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ جس طرح وہ بادشاہت ملنے کے باوجود درویش تھے، بادشاہت ملنے کے باوجود انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے باوجود وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وہ جب اور اللہ کے انعامات جو ان کو ملے ہوئے تھے اس پر اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ ہمیں بھی یہی اللہ درس دینا چاہتا ہے ان کا تذکرہ کر کے کہ تمہیں بھی ایسے ہی شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی بندگی کرنے والے، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے، اور استعمال کے بعد اس کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ ہم میں تکبر نہ ہو۔ ہم میں تکبر اور ریا اگر نہیں ہوگی تو یقیناً ہمارا شمار بھی ان متقی لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔